یاد رکھیے فوج لیڈر تو بنا سکتی ہے، فوج الطاف حسین پیدا نہیں کر سکتی، فوج الطاف حسین پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیے میری سوچ دیکھیے، تمام تر تعصبات کے خلاف، پھر بھی میں نے کیا 77 میں بھٹو کے خلاف اس جدوجہد میں حصہ لیا۔ جو ہم پہ کہہ رہی ہیں جلاتے ہیں، ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر خود آگ لگائی ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ احتجاج ہوتا کیسے، ہمیں تو جماعت اسلامی نے سکھایا۔ اب آ جائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کا کارڈ، سندھی کارڈ ختم کرنے کے لیے ضیاء الحق فوج الطاف حسین کو لے کر آئی، یہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ معلوم ہونے لگے، سچ کا گواہ ہونے لگے۔ اور اب آپ تاریخ نوٹ کیجئے، میں بناتا ہوں 11 جون 11th جون 1978 فاؤنڈیشن ڈیٹ آف APMSO۔ ماشاء اللہ، واو۔ میں ایک ڈیمانسٹریشن کرتا ہوں 1 سال بعد مزار قائد پر کہ اسٹینڈرڈ پاکستانیز who are stranded in 66 camps of Red Cross، ان کو واپس پاکستان لایا جائے۔ فوج ہتھیار ڈالنے والی واپس آ گئی مگر وہ آج تک نہیں آئے۔ میں قائد اعظم کے مزار کے باہر مظاہرہ کر رہا تھا، یہ پہلا مظاہرہ ان تنظیموں کے ساتھ جو محصورین کی تنظیمیں بنی ہوئی تھی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہم کو گرفتار کر لیا۔ اب گرفتار کرنے کے بعد کیونکہ بادشاہ اللہ کا زمانہ تھا اور ظاہر ہے کہ پھر لکھت پڑھت ہوتی ہے، سب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، معلوم ہو گیا کہ ہاں بھائی۔ تو وہ میرا میں بی فارمیسی میں 4th ایئر میں تھا، میرا ایک پیپر رہ گیا تھا فارماکالوجی کا۔ تو وہ نے کہا، میں نے کہا مجھے تھوڑی پتا تھا میں گرفتار ہو جاؤں گا، وہ گرفتار ہو گیا۔ میں اب تو میں نے کہا کیا ہوگا، وہ پیپر میں نے جیل میں دیا، نہ کریں ریلی، یا فارماکالوجی کا میں نے پیپر جیل میں دیا۔ تو فارماکالوجی کا میں نے پیپر جیل میں دیا اور مجھ کو 14 اب آپ دیکھیے 11 جون 1978، 14 اگست 1979 I was arrested. سیکنڈ ٹائم، فرسٹ ٹائم بھائی دیکھیے 11 جون 1978 and I was arrested 79. اوکے۔ And I was sentenced by summary military court of Zia-ul-Haq 9-month rigorous imprisonment with 5 lashes. لگے کہ نہیں؟ ڈیشز تو خیر ہائی کورٹ نے روک دی ہے لیکن سزا نہیں ختم کی، حالانکہ میں اسٹوڈنٹ تھا جامعہ کراچی کا، اس وقت واحد اسٹوڈنٹ تھا میں جس کو 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا ہوئی۔ پھر فوج کے لوگ مستقل میرے پاس آتے رہے، کسٹم کی نوکری لے لو، PIA کی نوکری لے لو، انکم ٹیکس کی نوکری لے لو، ہر وہ نوکری جس میں مال ہی مال۔ پہلا فوجی کون تھا جو آپ کے پاس آیا تھا؟ ایک مولوی ہوا کرتے تھے فضل، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر فضل، داڑھی تھی ان کی، وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر فضل ان کی داڑھی تھی۔ What did he offer you? کہ بھئی آپ یہ چھوڑ دیں، نوکری چاہیے نا آپ کو، سوری مہاجروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو ہم دیتے ہیں ڈیفنس میں جگہ۔ غوث علی شاہ زندہ ہم سے بھی پوچھ لیجئے، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یار چھوڑو یہ،
ڈیفینس کلکٹر میں ہم تمہیں جگہ دے دیتے ہیں, وہاں پہ فلیٹ بناؤ لمبے لمبے, انجینئر کو نوکری ملے گی, مہاجر کلرک کو نوکری ملے گی, مزدور کو نوکری ملے گی, اس طرح کرو تم. میں نے کہا یہ چند آدمیوں کی تو بات نہیں ہے, اس وقت اور یہ جو بات آپ کر رہے ہو میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ مہاجروں کے لیے نہیں کہہ رہے ہو, اور اس وقت الطاف بھائی یہ ہے رشوت, برائبری. یو این جیل ایٹ دس ٹائم, Yes. آپ جیل میں تھے. Yes. اچھا, اس سب میں ایک چیز مجھ سے اسکپ ہو گئی, شکاگو میں ٹیکسی چلانا, یہ کب ہوا؟ 70 کا سمجھ آتا ہے, میں بتا رہا ہوں, یہ بھی بتاتا ہوں. وہ کب ہوا؟ 84 میں جب میں نے پارٹی کو مستحکم کر لیا اتنا, تو میں 93 کے اینڈ میں نے ساتھیوں سے کہا, چیئرمین 83 کے یس 83 کے اینڈ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کم از کم اس قابل تو ہو جاؤں کہ میں ایک دکان لے لوں, اور اس کو یا تو میں اپنی فارمیسی کر لوں یا کسی کو دے دوں, سرٹیفکیٹ میرا لگ جائے گا تو فارمیسی کا سرٹیفکیٹ بکتا ہے وہاں پر, بالکل بکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ اگر فارمیسسٹ نہیں ہیں آپ کھول سکتے ہیں, لیکن ایک فارمیسسٹ کا آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے لگانا. تو میں نے کہا پیسے تو ہے نہیں, تو میں امریکہ بھائی کے پاس چلا جاتا ہوں, وہاں جا کے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ آگے پڑھ لوں, اور اگر نہیں تو کچھ ساتھ میں کچھ کما بھی لوں, کچھ پڑھ بھی لوں. تو پڑھنے کا تو خیر چھوڑ دیجیے آپ, امپاسبل, تو بہت بڑا خرچہ ہے. تو پھر میرے سامنے آیا کہ نوکری, کہ بار ٹینڈر میں بڑی اچھی نوکری ہوتی ہے, ٹپ بہت ملتی ہے. میں نے کہا کہ بار ٹینڈر, پہلا, دوسرا ہے ٹیکسی, اس میں بھی ٹپ ملتی ہے, بالکل ملتی ہے, اچھی ٹیکسی چلانے میں. ٹیکسی آپ یقین کیجئے میں نے تقریباً ایک سال کچھ مہینے میں نے ٹیکسی کمائی, اور میں نے تقریباً کوئی اس زمانے میں 84 میں 4 لاکھ روپے کمائے میں نے. خرچہ بھی کیا وہاں میں نے, لیکن کیونکہ سہولت تھی, بھائی کا گھر تھا, میرے بڑے بھائی کا, ان کا گھر تھا وہاں پر, تو سیونگ ہو گئی, رہنے وہنے کا کرایہ کا خرچہ بچ گیا, کھانے پینے کا. تو بٹ دس از انٹرسٹنگ, اے پی ایم ایس او بن جاتی ہے, پھر آپ پارٹی کی بنیاد ڈالتے ہیں, مگر پھر آپ ٹیک آف کر جاتے ہیں بیکاز آپ کو پارٹی کا فیوچر نہیں نظر آ رہا تھا, اپنا پھر بھی پڑھائی پسو کر رہے تھے, پیسہ جو تھا وہ کمی تھی, اس لیے بندہ ہمیشہ باہر جاتا ہے تھوڑا سا کمانے کے لیے. نہیں تو میں بتا دوں نا آپ کو, تو کنفیوژن ہے. تو میں نے وہ پیسہ بیچ کے پھر میں آ گیا واپس, ٹھیک ہے نا. میں پاکستان واپس آ گیا, اور میں نے آشا منزل پر ایک دکان خرید لی. اب میرے پاس ایک دکان ہے. مبارک ہو, اب یہ 85 ہو گیا, 85 84 میں میں 85 میں آ گیا, 84 میں میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے, اوکے. اینڈ میں, اور ہم نے جانے سے پہلے پوری تیاری کر لی تھی کہ اس کو, کیونکہ یونیورسٹی ہم جا نہیں سکتے تھے. 81 میں ہم کو نکال دیا تھا یونیورسٹی سے جمعیت والوں نے, رائٹ, اسلامی جمعیت طلبہ, رائٹ, جو اسلام کی جماعت ہے, جس کو فوج بڑی پسند کرتی ہے, کیونکہ وہ فوج کی بی ٹیم ہے. جماعت اسلامی is not a political party but a B team of Pakistan Army. And Islami Jamiat al-Talaba is a daughter organization of Jamaat Islami. Sure. تو یہ کلیشن کوفیں انٹروڈیوس انہوں نے کرائی. ان کے لیے ٹی وی پہ کوئی شور نہیں ہوتا کہ تمام یونیورسٹیز میں اسلامی جمعیت الطلبہ کے گنڈوں نے ہر مخالف جماعت کے لڑکوں کو گولیاں, اسٹین گنے اور کلیشن کوف چلا کر قبضہ کیا ہے الطاف حسین کے اوپر. یہ تعصب ہے کہ میرے ہاتھ میں گن ہو تو میں دہشت گرد,
اور جمعیت کے حق میں لڑ رہا ہو تو وہ مجاہد اسلام.